السلام علیکم ویورز، آخر کب تک کے ساتھ میں ہوں کاشف بشیر خان۔ ویورز، آج کے جو ٹاپک ہے وہ آپ سے ڈسکس کروں گا، اس کے بعد ہم ڈیبیٹ کریں گے، اس کے اوپر ڈسکس کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیا سچ چل رہا ہے، کیا جھوٹ چل رہا ہے۔ پاکستان کی سیاست میں اس وقت کیوس، بے یقینی اور عوام میں احساس محرومی تو ہے ہی۔ تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان آج مذاکرات کا جو ہے آغاز ہو گیا ہے، کیونکہ تحریک انصاف کی ٹیم پوری نہیں تھی، کیونکہ بہت سو کے اوپر مقدمات تھے، انہوں نے عدالتوں میں پیش ہونا تھا، لیکن حکومت کی ٹیم تو پوری تھی۔ دو بندے انہوں نے باہر چھوڑے ہوئے تھے، خواجہ آصف اور عطا تارڑ، جو اس قسم کے بیانات دے رہے تھے کہ میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ ایک طرف تو آپ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، گو کہ آپ یہ مذاکرات جو ہے آپ کے اوپر جو پریشرز ہیں انٹرنل اور اسپیشلی جو ایکسٹرنل پریشرز ہیں وہ بہت ایمنس ہیں، جس کی وجہ سے حکومت بخلائی پھر رہی ہے۔ آپ مذاکرات کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ نے خواجہ آصف اور عطا تارڑ کو اس قسم کے سخت بیانات اور اس قسم کی لینگویج یوز کرنے کے لیے باہر چھوڑا ہوا۔ یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ ڈول گیمز کیوں کی جاتی ہیں۔ اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے تو پھر بیٹھ کر سلیوشن نکالیے۔ اس کے علاوہ 2 جنوری کو مذاکرات کا دوسرے راؤنڈ کا اعلان کیا گیا ہے، جبکہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ جو آج آنا تھا اس کو 6 جنوری تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ تو مطلب آج ہم ڈسکس کریں گے کیا 190 ملین پاؤنڈ کے اس فیصلے کا مذاکرات سے کوئی تعلق ہے، کیونکہ آپ نے 18 تاریخ کو محفوظ کیا فیصلہ، اور یہ ٹرینڈ جو ہے ہم بڑی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ ٹرینڈ جو ہے عدلیہ میں چل پڑا ہے کہ فیصلہ محفوظ کر کے اس کو کئی دفعہ مہینہ، 2 مہینے، 15 دن، 20 دن، یہ پہلے ماضی میں نہیں ہوتا تھا، امیڈیٹ ڈیسیژنز آتے تھے۔ تو آپ نے اس کو 6 جنوری کو کیوں رکھا، کہ جبکہ آپ نے مذاکرات کی ڈیٹ جو رکھی ہے دوسرے راؤنڈ کی وہ 2 تاریخ ہے؟ تو کیا 190 ملین پاؤنڈ کیس فیصلے کا ڈیلے کرنا کا ان کا کوئی مذاکرات سے کوئی تعلق ہے؟ اس پہ بات کریں گے۔ اور ایک اور جو کوسچن اس وقت پوری دنیا کر رہی ہے کہ عمران خان صاحب کے جو مین کیسز تھے ان میں ان کی بیل ہو چکی ہے، تو اس کے بعد کیا عمران خان کی رہائی جلد ممکن ہے؟ ابھی جو انہوں نے گرفتاری ڈالی ہے وہ تو ایک ایسا کیس تھا کہ جس میں وہ جیل میں موجود تھے، وہ چھوٹا سا کیس تھا جس کے بعد دوسرے دن ضمانت ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ڈسکس کریں گے کہ کیا سول نافرمانی کی جو دھمکی عمران خان کی طرف سے دی گئی تھی گورنمنٹ کو، اس کی وجہ سے حکومت مذاکرات پر مجبور ہوئی۔ اس کے علاوہ فوجی عدالتوں سے سویلین کو سزا پر یورپی یونین کا سخت اعتراض اور تشویش ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی بین الاقوامی معاہدوں کی خلاف ورزی کی گئی ہے ریاست پاکستان کی طرف سے، اس پر ہمیں سخت تشویش ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جی آپ کا جو جی ایس پی سٹیٹس، جی ایس پی پلس کا سٹیٹس ہے، یہ 2013 میں ملا تھا ہمیں، اس کا سٹیٹس بھی خطرے میں ہے، کیونکہ جی ایس پی پلس سٹیٹس جب آپ نے سائن کیا تھا تو 27 انٹرنیشنل ایگریمنٹس تھے جن پہ سائن کیا تھا، اس میں یہ بھی ایک شک تھی کہ جی آپ ریاست کے باشندوں کو، پاکستانیوں کو، پاکستان کے عوام کو جو اوپن انصاف ہے اور صاف انصاف فراہم کیا جائے گا، ہیومن رائٹس کی جو ہے وائلیشن نہیں کی جائے گی۔ تو ان ٹاپکس پہ بات کریں گے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے اوپر ہماری جو 4 یہاں پہ کمپنیاں تھیں جو فیسیلیٹیٹر تھیں ہماری ریاست کو، جو ہمارے ایٹامک اور میزائل پروگرام ہے اس کے فیسیلیٹیٹر تھیں، ظاہر ہے ہر ملک میں ہوتے ہیں، بہت سے لوگ بھی ایسے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، جنہوں نے جب ایٹم بم بن رہا تھا انہوں نے بہت ہیلپ کی تھی، حالانکہ ان کا ایٹامک انرجی کمیشن یا گورنمنٹ سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ان 4 جو کمپنی ہیں اس کے اوپر پابندی لگائی ہے امریکہ نے، اس کے اوپر میزائل کے اوپر بھی انہوں نے بڑی جو ہے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ تو یہ پاکستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کون کروا رہا ہے اور کس کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور ہماری فارن پالیسی کیا ہے اور کہاں پہ ہم کھڑے ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج پروگرام میں شیخ نام صاحب ویلکم ٹو دا شو، تھینک یو سر۔ میاں اشفاق احمد صاحب ہیں، میاں صاحب ویلکم ٹو دا شو، اور غلام عباس حلل صاحب ویلکم ٹو دا شو۔ شیخ صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں۔ آج مذاکرات کا آغاز ہو گیا ہے، وہ کہ یہ کوئی فارمل نہیں تھی، لیکن اس میں انہوں نے اپنے جو سب سے پہلے تو انہوں نے کہا جی ہماری عمران خان سے جو میٹنگز ہیں وہ انشور کی جائے، کیونکہ ظاہر ہے کہ مذاکرات تو وہی ہوں گے جو عمران خان چاہیں گے، اور ان کی کانسنٹ اور ان کے اپروول کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔
تو آپ سمجھتے ہیں کہ مذاکراتی ٹیمیں جو ہیں، ٹیمیں کہہ لیتے ہیں، بااختیار ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاشف بھائی، میں آپ کے چیئرمین صاحب کا، چینل کے اور پروڈیوسر صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ اس قسم کا اچھے پروگرام آپ لوگ کنڈکٹ کرتے ہیں اور آپ یہ آگاہی عوام تک پہنچاتے ہیں جو بالکل آج کل کے دور میں جہاز سے کم نہیں ہے. تو اس کے لیے آپ کو خراج تحسین. آپ نے جو سوال کیا اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ مذاکرات جب بھی کیے جاتے ہیں تو مذاکرات کو مینی خیز بنانے کے لیے دونوں پارٹیوں کو نیک نیتی سے آگے آنا پڑتا ہے. اگر ایک پارٹی نیک نیت ہے اور دوسری نہیں ہے تو مذاکرات فلوپ ہو جائیں گے. اور جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں بھی فرمایا کہ ایک طرف سے مذاکرات کی دعوت دی جا رہی ہے، دوسری طرف سے وربل باتیں اس قسم کی جا رہی ہیں کہ مذاکرات کو سبوتاژ کیا جا سکے، تو یہ کوئی اتنا اچھا شگون نہیں ہے. اور خان صاحب، جب تک یہ خان صاحب کے ساتھ ریگولر میٹنگز ان کی نہیں ہوں گی، کیونکہ اوبویسلی اگر پی ٹی آئی کے مذاکرات ہیں، پی ٹی آئی کا مطلب خان صاحب ہیں، خان صاحب کی گائیڈنس کے بغیر تو آگے چل نہیں سکتی ٹیم. اور نہ ہی پی ٹی آئی کا کوئی بھی عام کارکن بھی عمران خان کے علاوہ کسی اور کو مانتا ہے. وہ کہتے ہیں جو خان صاحب کہیں گے ہم اس کے اوپر بلیو کر لیں گے، باقی کسی کے اوپر بلیو نہیں کریں گے. سب سے اہم چیز یہ ہے کہ پہلے تو یہ مذاکرات کے اوپر آمادہ ہی نہیں تھے. اب جب حکومت مذاکرات پہ آمادہ ہوئی ہے، ان کے اوپر پریشر آیا ہے، انٹرنیشنل پریشر بھی آیا ہے، لوکل پریشر بھی آیا ہے، تو مذاکرات پہ آمادہ ہو گئے ہیں. اب مذاکرات میں ایجنڈا کیا ہے؟ ایجنڈا تو بڑا کلیئر ہے. خان صاحب کہتے ہیں کہ جی آپ جس کا حق بنتا ہے اس کو حکومت دے دیں. ان کی دو شرائط ہیں جی. ایک تو وہ ہے کہ 9 مئی اور 26 نومبر کے اوپر آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں، اور اس کے بعد جو ہمارے جو وہ تو زیادہ کہتے ہیں کہ ہزاروں جو کارکن ہیں ان کو رہا کیا جائے. بالکل ایسا ہے. اور پلس ان کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ ہمیں جو الیکشن ہے وہ فری اینڈ فیئر ہونے چاہیے. جی وہ فری اینڈ فیئر ہونے چاہیے. اب تو میں نئے الیکشن کی بات کر جی وہ اسی کے اوپر آ گئے کہ نئے الیکشن ہو، فری اینڈ فیئر ہو، جو بھی جیتے گا اس کو آپ حکومت دے دیں، تاکہ اس کو عوام کی سپورٹ بھی حاصل ہو اس حکومت کو، اور وہ انٹرنیشنل معاہدے کرنے جائے گی تو انٹرنیشنلی بھی ان کو ریکگنائز کیا جائے گا کہ ہاں جی. آپ اس طرح ایک حکومت جاتی ہے جس کو انٹرنیشنلی ریکگنائز بھی نہیں کیا جاتا. آپ اس سے المیہ دیکھ لیجئے کاشف بھائی کہ آپ پی آئی اے کو تو چھوڑ دیجئے، پوری دنیا کے اندر 5G کے لائسنس بڑھ گئے ہیں، لوگ چلا رہے ہیں 5G. ہمارے ہاں وہ کمپنیز 5G لینے کو تیار نہیں ہے. وہ کمپنیز جو ادھر انویسٹمنٹ کرنے، جی تو آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ کمپنیز بھی ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے کہ ہم کس کے اوپر صاحب آپ بھی تو دیکھیں نا کتنا معصومانہ بات کرتے ہیں آپ. ہم نے 5G کیا کر رہا ہے؟ ہمارے پاس جو 3G 4G ہے ہم نے تو اس کو بھی اس کی سپیڈ کو ریسٹرکٹ کیا ہوا ہے. سر پوری دنیا دیکھیں کہاں سے کہاں نکل گئی ہے. اس ٹائم دنیا کے اندر بات ہو رہی ہے 7G کی، 6G کے اوپر بھی لوگوں نے پوری ٹیکنالوجی کے اوپر کام کیا جا رہا ہے، ریسرچ کی جا رہی ہے. ہمارے یہاں ریسرچ ہی کوئی نہیں ہے. ہمارے یہاں بس یہی ہے کہ بس ٹھیک ہے بیٹھے رہو، جب کبھی کوئی ہوگا دیکھی جائے گی. اگر ہم لوگ نیک نیتی سے کام کریں اور نیک نیتی سے آگے چلیں، اس ملک کے اندر کسی قسم کی ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، عوام کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہے. آپ کو بتا دوں کہ مذاکراتی ٹیم میں حکومت نے آج اعجاز الحق صاحب کو بھی شامل کر لیا. ایک اور صاحب ہیں ان کو بھی شامل کر لیا ہے بلوچستان سے. اعجاز الحق صاحب کا میں بتا دوں ہمارے دوست ہیں، لیکن جب یہ زمان پاک میں آئے تھے میں بھی وہیں تھا، اور انہوں نے جب جوائن کی تھی اور پھر جب سے غائب ہو گئے تھے وہ. سر اگر اعجاز الحق صاحب کو انہوں نے مذاکراتی ٹیم میں جوائن کر لیا تو یہ آپ اس سے سیریسنس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حکمران جماعت کتنی کو سیریس ہے اس کے اندر. مذاکرات کبھی اس طرح نہیں ہوتے. مذاکرات کے اوپر بیٹھ کے بڑی تسلی کے ساتھ بات چیت کی جاتی ہے، اور پھر اتنی لمبی لمبی ڈیٹیں دینے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اس کو ریپ اپ کریں جلدی سے جلدی. ٹائم گیم کر رہی ہے حکومت جی. مجھے لگتا ہے کہ یہ بالکل اس کو ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں تاکہ بات چیت آگے چلتی جائے. لیکن مجھے یہ بھی لگ رہا ہے کہ یہ مذاکرات حکومت جو مرضی کر لے، مجھے لگ رہا ہے کہ حکومت کو اینڈ پہ اس کے اوپر آنا پڑے گا جو پریشر آ رہا ہے. میر صاحب ہاؤ ڈو یو سی، یہ مذاکرات کا آغاز ہو گیا ہے، گورنمنٹ کبھی بھی نہیں چاہتی کیونکہ مطالبات جو جیسے شیخ صاحب نے بتایا عمران خان صاحب کے یا تحریک انصاف کے جو مطالبات ہیں وہ اگر مان لیے جائیں تو پھر تو حکومت کر جاتی ہے. پھر بیانیے بھی ختم ہو جاتے ہیں، جس کو دیکھیں 9 مئی میں جو کچھ ہوا اس کو ہم نے بھی کنڈیم کیا، سب کرتے ہیں، لیکن اس پہ اگر وہ کمیشن بن جاتا ہے تو پھر یہ سب سے زیادہ اس کا جو بینیفیشری ہے وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی رہے ہیں. تو پھر تو یہ گھر چلے جائیں گے، ان کے پاس رہے گا ہی کچھ نہیں. سیاست تو پہلے ان کی میرے خیال میں دفن ہو چکی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد. خان صاحب میں آپ کے سوال سے پہلے ایک چھوٹی سی بات جو ہے اس سے ابتدا کروں گا اور ایز اے ایگزامپل اس کو ایڈجسٹ کروں گا، اور ہماری دین و دنیا اسی میں ہے.
ہم کوئی بھی چیز الیکٹرانکس یا الیکٹریکل ڈیوائس پرچیز کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک مینول بک آتی ہے. خالق کائنات اللہ رب العزت نے اس انسان کو جب تخلیق فرمایا تو ساتھ ہی کتابچہ کہتے ہیں جسے کتابچہ کہتے ہیں. یاد آ گیا جی کہ ایک بہت بڑا مطلب جی مینول بک کتابچہ کہتے ہیں. مالک کائنات بھی کہہ دیا تھا کسی اناؤنسر نے جی 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 کسی چینل کے اوپر. جی جی تو وہ مینول بک جو ہے وہ اس کا جو مینوفیکچرر ہے وہ اس کے ساتھ دیتا ہے. خالق کائنات نے جب انسان کو تخلیق فرمایا, اس کی تخلیق کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں اپنا پیغمبر رسول مبعوث فرمایا, اور ان کے اوپر قرآن حکیم جسے ہم ہماری ایک معتبر کتاب ہے اسے مینول بک کی صورت میں انسانیت کی جو ہے رہنمائی کے لیے, فلاح کے لیے, رہنمائی کے لیے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرما دیا. اب قرآن پاک جو ہے اس کے اندر متعدد جگہ پہ حدود کا تعین ہوتا ہے, قانون کا تعین ہوتا ہے. اس میں سورۃ القاریہ ہے یا تلک حدود اللہ. میں مفتی اور قاری تو نہیں ہوں, کہیں پہ غلطی ہو جائے, کوتاہی ہو جائے تو میں اپنی معافی چاہوں گا قبل از وقت, اور اگر میری بات اچھی لگے تو یہ میرے اساتذہ کرام, میرے والدین کا فیض ہے, میرے دوستوں کی مہربانی ہے. تو اس سے ہمیں ملتا ہے ڈسپلن. یعنی سورۃ القاریہ جو ہے وہ اگر ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں, یوم یکون الناس کالفراش المبثوث, اس دن انسان بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے. آگے جا کے اس میں آتا ہے وَتُكُونَ الْجِبَالَ كَالْعِهْنَ الْمَنْقُوشِ, پہاڑ روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے. یعنی ہر چیز اپنا مدار چھوڑ دے گی. مین وائل اس میں سے جو ہمیں پوائنٹ ملتا ہے ڈسپلن, قاعدہ, قانون یہاں پہ موجود ہے, قوانین موجود ہیں جسے ہم آئین کہتے ہیں, آئین پاکستان کہتے ہیں. اگر اس آئین کے اندر ہم رہتے ہوئے اس قانون کے اوپر عمل کریں, اس آئین کے اوپر عمل کریں, جو آئین ہمارے حقوق کا تحفظ کرتا ہے, عوام کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے. ابھی میں ایک نجی چینل پہ دیکھ رہا تھا 50 سے زائد پارا چنار میں بچے جو ہاسپٹلائز تھے وہ ایکسپائر ہو گئے. وہ کس کی ذمہ داری ہے؟ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا. مذاکرات میں اس طرف آتا ہوں, اس سے پہلے میں گزارش کرتا ہوں اپنے تمام حلقہ ارباب اختیار سے کہ کائنڈلی مہربانی فرما کے قوم کے حال کے اوپر, عوام کے حال کے اوپر, جو بیچارے پریشان حال ہیں, روزگار کے ہاتھوں پریشان ہیں, بے روزگاری کے ہاتھوں پریشان ہیں, مہنگائی کے ہاتھوں پریشان ہیں, ان پہ رحم کیا جائے. اور ڈسپلن, قاعدہ جو آپ کو آئین پابند کرتا ہے اس کے تابع تمام جتنی بھی پارٹیز ہیں. مذاکرات اچھی بات ہے, خیر کا عمل ہے, بھلائی کا عمل ہے, صلح جوئی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو مذاکرات خلوص نیت کے ساتھ ہونے چاہیے, دکھاوے کے لیے نہیں. ٹرک کی بتی کے پیچھے نہ لگائیں عوام کو. تو خان صاحب کے پاس بات کر رہے ہیں رول آف لا کی کر رہے ہیں, رول آف کانسٹیٹیوشن کی کر رہے ہیں. جی جی میرے خیال میں اگر رول آف لا ہوتا, رول آف کانسٹیٹیوشن ہوتا تو آج یہ پوزیشن نہ ہوتی اور آج یہ مذاکرات بھی جو ہیں پارلیمنٹ سے باہر نہ ہو رہے ہوتے. چلے سر, دیر آیا درست آیا. آج ان کو خیال آ گیا عوام کو ذیل و خوار کرنے کے بعد, پریشان کرنے کے بعد. تو میں پی ٹی آئی کے دوستوں کو یہ مشورہ دوں گا, پی ٹی آئی کو مشورہ دوں گا, بہت بڑی جماعت ہے اور جو بڑے ہوتے ہیں ان کے دل گردہ بڑا ہوتا ہے. بڑا خوبصورت شاعر نے ایک شعر لکھا ہے, جو نخلے پر ثمر ہیں, جو نخلے پر ثمر ہیں, اٹھا سکتے نہیں سر, وہ سرکش ہیں کہ جن کو پھل نہیں لگتے. اللہ نے آپ کو عوام میں پذیرائی دی ہے, آپ کو بہت بھاری مینڈیٹ دیا ہے, عوام نے آپ کو منتخب کیا ہے. تو پی ٹی آئی کو بھی یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ ٹیبل ٹاک پہ آئیں, ٹیبل ٹاک پہ بیٹھ کے پرابلم کا سلوشن جو ہے وہ, جیسا کہ فرما رہے تھے میرے قابل دوست, کہ اس کا جو ہے مذاکرات معنی خیز ہونے چاہیے. ایک طرف خواجہ آصف صاحب کا بھی جسٹ تھوڑی دیر پہلے بیان آیا, وہ لندن میں بیان فرما رہے تھے. جناب عطا تارڑ صاحب اپنی جو ہے وہ گل افشانی فرما رہے تھے, جو ان مذاکرات کے خلاص کو اگر وہ ذاتی حیثیت میں کر رہے ہیں تو بھی غلط ہے, اور اگر جماعت کی وہ مطلب کر رہے ہیں یا حکومتی حیثیت میں کر رہے ہیں تو بھی وہ غلط ہے. صاحبزادہ احمد رضا نے تو ابھی کہا ہے نا, یہ بھی ان کی سٹیٹمنٹ چل رہی تھی کہ خواجہ آصف وہ شخص ہے کہ جس کی زبان سے کوئی بھی جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے. جی, کبھی بھی ان کی زبان سے خیر کا جملہ نہیں نکلا. تو یہ ایک نیک شگون ہے قوم کے لیے کہ مذاکرات کی طرف آئیں, پرابلم کا سلوشن جو ہے اس کی طرف آئیں, پرابلم کا سلوشن نکالیں, عوام کی پریشانی جو ہے اس میں کمی ہے. آپ کا ٹیک آ گیا جی. غلام محمد سرور صاحب کیسے دیکھتے ہیں کہ آپ یہ مجھے بتا دیجئے کہ کیا مذاکراتی ٹیمیں جو ہیں با اختیار ہیں, اسپیشلی گورنمنٹ کی بات کر لیجئے,
کیونکہ گورنمنٹ تو ہمیشہ بڑے بھائی کی طرح ہوتی ہے اور اس کے بعد دینے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے. کیا یہ ایسی ہی گورنمنٹ ہے جو موجودہ وفاقی حکومت ہے؟ اور ایک طرف مذاکرات، دوسری طرف خواجہ آصف اور عطا تارڑ کی جو زبان انہوں نے استعمال کی آج بیانات میں، آپ کا ٹیک اس پہ؟ کاشف صاحب، کفر ٹوٹا ہے خدا خدا کر کے، یہ مثبت پیش رفت ہے، لیکن انہوں نے اتنی دیر کر دی ہے اور اس میں ملک کا اور کتنا نقصان ہوا ہے، معیشت کا کتنا نقصان ہوا ہے. اب یہ دونوں فریقین جو ہیں وہ تھک ہار کر جو ہے مذاکرات کی میز پہ آئے ہیں، کیونکہ کسی بھی مسئلے کا حل جو ہے وہ مذاکرات ہی ہے، اور سیاسی مسائل کا حل جو ہے وہ سیاسی مذاکرات کے ذریعے اور سیاسی جماعتوں کے ذریعے ہی ہوتا ہے. اور جہاں تک جو مذاکراتی ٹیم ہے ان کے مینڈیٹ کا تعلق ہے، جو بھی دونوں اطراف میں جو مذاکراتی ٹیم بیٹھی ہوئی ہیں، دونوں کے پاس جو ہے مذاکرات کرنے کا مینڈیٹ تو ہے، لیکن فیصلہ کرنے کا مینڈیٹ جو ہے نہ وہ میز کی اس طرف جو بیٹھی ہوئی ٹیم ہے اس کے پاس ہے، جو حکومتی ٹیم ہے، نہ جو میز کی دوسری طرف بیٹھی ہوئی ہے پی ٹی آئی کی جو ٹیم ہے نہ اس کی طرف ہے. وہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ فیصلہ کریں گے، جہاں یہاں کوئی اور جو ہے وہ فیصلہ کرے گی، اسٹیبلشمنٹ فیصلہ کرے گی جو حکومت کی طرف سے مذاکرات یا عرفان صدیقی تو آج کہہ رہا تھا کہ جی اس مذاکرات میں کوئی ہمیں انسٹرکشنز نہیں ہے، کوئی ہم سے ہماری بات نہیں ہوئی ہے، افواج پاکستان یا اسٹیبلشمنٹ وٹ ایور یو کال اٹ، ان سے ہمارا کوئی مطلب نہیں ہوا ہے، بات نہیں ہوئی ہے. دیکھیں وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں عوام نے منتخب کیا ہے اور ہم لوگوں کا مینڈیٹ لے کے اس حکومت میں آئے ہیں. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم بااختیار ہیں، اور آپ نے دیکھا ہے کہ انہی کی جماعت کے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے اور ایسی بے اختیار حکومت کو چھوڑ دینا چاہیے. جہاں تک تعلق ہے مذاکرات کا، مذاکرات جو ہے وہ بے حد ضروری ہے، پولیٹیکل سٹیبلٹی بہت ضروری ہے. آپ دیکھ لیں کہ آپ کی بیرونی امداد جو ہے وہ بند ہو گئی ہے، آپ کی بیرونی امداد جو ہے وہ آپ کی پولیٹیکل سٹیبلٹی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. آئی ایم ایف آپ کو فردر جو ہے وہ نہیں دے رہا، قسطیں نہیں دے رہا، جتنی دوسری عرب امارات ہے وہ بھی سٹیبلٹی چاہ رہے ہیں. اس کے علاوہ چائنا جو ہے وہ آپ دیکھ لیں سی پیک رکا پڑا ہے. یہ سارے جو معاملات ہیں یہ تب بھی جا کے حل ہوں گے جب آپ کے ملک میں سیاسی استحکام آئے گا، پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی. اور اس وقت جو ہے وہ بہت زیادہ پریشر ہے حکومت کے اوپر، بیرونی پریشر ہے. اس میں جو اہم بات ہے کہ امریکہ کا جو ابھی رجیم چینج ہوئی ہے، اس کے بعد جو ٹرمپ جو ہے اس کی ایڈمنسٹریشن آ رہی ہے، انتظامیہ آ رہی ہے، ابھی ان کے جو آپ نے بیان سن لیے ہیں ان کے جو ایلچی ہیں، تو یہ ان کے اوپر پریشر ہے. اور اسی حوالے سے جو ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے یہ ملک کاشف سب چل نہیں سکتا جب تک اس ملک میں اسٹیبلٹی نہیں آئے گی، تب تک جو ہے معاشی استحکام نہیں آ سکتا سیاسی استحکام کے بغیر. تو اس لیے ضروری ہے جماعتوں کے لیے، اور خدا رہا یہ جماعتیں جو ہیں مذاکرات کے ذریعے اور اس مسئلے کو حل کریں. کوئی ان کو رستہ نکالنا پڑے گا، اور رستہ اس کے بغیر نہیں نکلے گا جب تک آپ کوئی قومی حکومت فار دا ٹائم بینگ نہیں بنا دیتے. آپ جو ڈیمانڈ ہے پی ٹی آئی کی اس کو پورا نہیں کرتے، چاہے وہ ان کی بانی کی رہائی ہے یا جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے ان کے مطالبات ہیں کہ 26 نومبر والے جو ہے واقعہ اس پہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، اور 9 مئی والے معاملہ ہے اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. اور اس میں میں سمجھتا ہوں کوئی مذائقہ نہیں ہے کمیشن بنانے سے. یہ آپ کے سپریم کورٹ ہے اور اسی کے جج صاحبان ہیں جن کے اوپر مشتمل ایک کمیشن بنے گا اور وہی اس کا فیصلہ کریں گے. اس میں کوئی مذائقہ کیس نہیں ہے. آپ کا ٹیک آ گیا جی. شیخ صاحب جو بات کر رہے ہیں ابھی حل صاحب، میں تو مین مطالبہ ان کا یہ بھی ہے نا کہ جی سینئر موسٹ جو ججز ہیں، تین سینئر موسٹ سپریم کورٹ کے ججز ہیں، میرے خیال میں جو آئینی بینچ ہے اس کی طرف تو وہ نہیں جائیں گے، کیونکہ انفارچونیٹلی ان کی کریڈیبلٹی جو ہے ان کے اوپر کوسچن مارک ہے. اور دا وے دے آر گیونگ ڈیسیژنز آن ڈفرینٹ کیسز، وہ بھی ظاہر ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کا شاخسانہ ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ از اٹ ایزی فار گورنمنٹ ٹو ایکسیپٹ، وہ یہ مان لیں وہ کہ جی یہ جوڈیشل کمیشن بھی بن جائے، اور اس کے علاوہ جو ہے مینڈیٹ کا ظاہر ہے کہ ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے ڈیسیژن تو آیا ہے، آپ کو پتہ ہے کل انہوں نے اس کے اوپر کیا ہے کہ جی وہ جو ریٹائرڈ جج شکور صاحب جو بڑے کرپشن کے چارجز پہ نکلے تھے پہلے، تو ان کا جو جوڈیشل کمیشن ہے اس کو سٹے کر دیا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں گورنمنٹ مان لے کہ جی مختصر جواب دیں پھر آگے چلیں؟
سر میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کی ابھی ول ہی نہیں تھی ڈائیلاگ کی، اور ماننا تو بڑی دور کی بات ہے. ٹھیک ہے. مجھے نہیں لگتا کہ گورنمنٹ اس کے اوپر کوئی ڈیولپمنٹ رہے گی. گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا سٹانس وہی رکھے گی، اور اسی وجہ سے انہوں نے اپنے چند ایک وزراء اور سپوکس پرسن رکھے ہیں جو کہ ہوائی فائرنگ کر رہے ہیں. مقصد ہی ہے ان کا، تاکہ ماحول اور کشیدہ کیا جائے. جی کچھ نہ کچھ اس میں سے. مختصر جواب جی، پھر آگے چلیں. میاں صاحب آپ کی طرف سے ہمارے از پاؤں اٹ ایزی فار گورنمنٹ کہ ان کا وہ جو ہے وہ مان لیں یہ مطالبہ ہی چلے؟ ہمارے پاؤں ہی الٹے تھے، فقط چلنے سے کیا ہوتا. ہمارے پاؤں ہی الٹے تھے، فقط چلنے سے کیا ہوتا. بہت آگے نکلنا تھا، بہت پیچھے نکل آئے. رائٹ، آپ کا ٹیک آ گیا. ال صاحب آپ نے تو اس کے اوپر ٹیک دے دیا. ہے پاسبل کہ وہ ماننے پاسبل تو ہے، کیا ان کے اختیار میں ہے؟ میں اس کو ذرا تھوڑا سا ٹویسٹ دیتا ہوں سوال کو جوڈیشل کمیشن کا. دیکھیے کاشف صاحب، اس وقت جو مذاکرات میں سارے فریقین بیٹھے ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ اپنی بند مٹھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا، ان کو اپنی ایک ایک انگلی کھولنی پڑے گی، ان کو اپنی مٹھیاں کھولنی پڑے گی، چاہے ایک ایک انگلی کر کے ساری مٹھی کھول دیں یا ایک دفعہ ساری مٹھی کھول دیں. مٹھی کھولے بغیر جو ہے مذاکرات جو ہے وہ معاملات آگے چلیں گے نہیں. آپ کا آگے نہیں چل سکتے، اور ان کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. اس وقت یہ بالکل بات درست ہے کہ حکومت اس وقت مذاکرات نہیں چاہ رہی. حکومت مجبوری کے عالم میں مذاکرات کر رہی ہے. جو بھی پریشر ہے، چاہے اندرونی پریشر ہے، چاہے بیرونی پریشر ہے، چاہے اس کے بغیر ملک چل نہیں سکتا. شیخ صاحب، 2 جنوری کو مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ ہے، اور آج جو ڈیسیژن آنا تھا 190 ملین پاؤنڈ کیس کا، وہ گواہان کے بیانات جو ہیں، میری بہت لیگل ایکسپرٹ سے بہت ساروں سے بات ہوئی. انہوں نے یہ کہا جی اس کیس میں ہے ہی کچھ نہیں، جبکہ یہ اس کے گواہ جو تھے جو پیش کیے گئے تھے اس میں بھی انہوں نے جو ہے وہ کہہ دیا کہ عمران خان نے کوئی پیسہ نہیں لیا، عمران خان کا اس سے کوئی فائنینشیل میٹر سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو بڑا مشکل ہوگا اس میں سزا دینا، اور اگر سزا دے بھی گئی تو فوری طور پر یہ جو اپیکس کورٹس ہیں ان سے اسٹرائک ڈاؤن ہو جائے گی. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو ڈیلے کر کے 6 تاریخ کو لے کے جایا گیا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ کوئی کھچڑی پک رہی ہے؟ اور مجھے یہ بتائیے کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ جو ہے اس کا مذاکرات سے کوئی تعلق ہے کہ 2 تاریخ کو کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ ڈیمانڈ انہوں نے کہا جی ریٹرن آپ لکھ کے لے کے آئے اور یہ کریں وہ کریں. یہ تو ایسے جیسے پیپر ہو رہا ہے. وہ ڈیمانڈز تو سمپل سی ہیں، اس کو تو پروسیڈ، اس میں جو اتنے دن ڈالے گئے ہیں 10-12 دن، تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ کاشف بھائی مجھے نہیں لگتا کہ 2 تاریخ تک مذاکرات اینڈ کر جائیں گے. مجھے لگتا ہے کہ اس کے بعد آگے کا دور چلے گا، اور پھر اس کے بعد مزید چلے گا. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اس کو اس طرح لنگر آن کیا جائے گا حکومت کی طرف سے تو پی ٹی آئی جو ہے اس کو کیری کرے گی؟ پھر نہیں، وہ کیری تو کرنا پڑے گا نا جی. ڈائیلاگ ہوتے ہی تب ہیں کہ اب آپ دونوں پارٹیز مل کے بات چیت کریں گی، تو پھر 10-15 دن کے گیپ آئیں گے، گیپ بھی آئیں گے. پھر کہیں گے اگلی میٹنگ میں ہم یہ ڈسکس کریں گے، پھر نیکسٹ میٹنگ میں یہ ڈسکس کریں گے. جہاں تک 190 ملین پاؤنڈ والا کیس ہے، وہ تو آپ کو پتا ہے ملک ریاض صاحب کا تھا. تو انٹرپول کے تھرو ملک ریاض صاحب کو لانے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ وہ تو ابھی دبئی میں، اور سب کو پتا ہے کہ ہماری دبئی کے ساتھ تو بہت اچھی ہماری انٹریکشن ہے. تو سب سے پہلے تو آپ مین اکیوزڈ کو لے کے آتے ہیں نا، تو پھر تو اس کے بعد بات بنتی ہے. تو آپ اس میں سے پولیٹیکل ایک فگر کو نکال کے اگر آپ کیس چلاتے ہیں تو جیسا آپ نے فرمایا کہ وہ تو سٹرائک ڈاؤن ہو جائے گا، اس میں تو جان ہی کوئی نہیں رہے گی. تو جو چیزیں اس میں ہے ہی نہیں اور وہ آپ ایک اکیوز کو اوپر بنا دیں اور اس کو اوپر ڈال دیں تو وہ کیس تو بڑا ویک ہو جاتا ہے. یہ بڑی دلچسپ صورتحال اور مشکل صورتحال نہیں ہے حکومت کے لیے کہ ان کے پاس مین کیس ہے ایک، یہی لے دے کے رہ گیا تھا، اس میں بھی سزا دینا مشکل ہے. تو اس لیے اس کا فیصلہ جو ہے ڈیلے کیا گیا کہ اتنے دن خان صاحب اندر ہی رہیں. تو پھر 2 تاریخ کو ہم دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے اس میں پھر اس کے بعد جو ہے 6 کو کریں گے. سر اس میں لیگل ایکسپرٹ کو زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن یہ کیس کیونکہ انگلینڈ کی عدالت نے پہلے سنا تھا، انہوں نے کہا تھا گورنمنٹ آف پاکستان کو یہ پیسے دیے جائیں. اگر ہمارا قانون یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی باہر کا وکیل جس نے پاکستان میں پریکٹس نہیں کی ہوئی اس قسم کی کوئی چیز، کوئی اناؤنسمنٹ یا کوئی ورڈکٹ دیتے ہیں تو اس کا اطلاق ہمارے ملک میں ہوتا نہیں ہے. تو میرا خیال ہے یہ کوئی ایکسپرٹ وکیل زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں. میر صاحب جی سر، یہ 6 جنوری تک ملتوی کر دیا. اچھا پہلے مجھے یہ ذرا تھوڑا سا بتا دیجئے، میں حل صاحب سے بھی پوچھوں گا جی جی کہ اسٹوڈنٹ لائف سے ہم دیکھتے رہے کہ کسی کیس کا فیصلہ جو ہے جج سنا دیتا تھا. یہ فیصلہ محفوظ کرنے والی جو روایت پڑ گئی یہاں پر، یہ کیا معاملہ ہے؟ وہ نا جی بہاڑی سے میرا بیسک تعلق بہاڑی سے ہے. تو ایک دفعہ فرید ایکسپریس پہ کراچی جا رہے تھے، راستے میں آتا ہے میلسی اسٹیشن سے 2 لوگ چڑھے. میلسی میں سرائکی بولی جاتی ہے آلموسٹ.
تو وہ ایک اس کو پوچھنے لگا یار تو کتنا نہ ہے؟ وہ کہنے لگا میں کوٹ مظفر کا. اچھا. تو دوسرا بولا تو کہاں کا ہے؟ وہ کہنے لگا تو کتنا رہنا ہے؟ وہ کہا میں بھی کوٹ مظفر تھا. آپ جیسا ایک دانش مند ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھا تھا, اس نے کہا یار دونوں ہی کوٹ مظفر میں رہتے ہو تو پھر گھر میں مل کے بیٹھ کے ڈسکشن کر لینا, سفر سکون سے کرو یا کوئی اور کسی ٹاپک پہ بات کرو. گزارش یہ ہے کہ یہ ٹائم پاس ہے. انہوں نے کیا جواب دیا آگے سے دونوں نے؟ جی انہوں نے کیا جواب دیا جو ہماری گورنمنٹ کر رہی ہے, لاجواب ہو گئے. لاجواب ہو گئے نا سر. ٹائم پاس ہے. میں نے پہلے جملہ عرض کیا ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے قوم کو سر. آپ کا مطلب ہے اس میں سے نکلنا کچھ نہیں؟ اس میں سے کچھ نہیں نکلنا سر. بذات خود جو خان صاحب ہیں ان کی ذات کے اوپر ایسا کوئی ایسا کلیم نہیں ہے. میں بھی قانونی ماہرین کے ساتھ رابطے میں ہوں, ان سے رائے لیتا رہتا ہوں, ان سے جانتا رہتا ہوں اس کے اوپر ان کی اوپینین. تو اس کیس میں سے کچھ نہیں نکلنے والا. نہیں, آج جو ملتوی کیا گیا ہے سر, یہ آج ڈیسیژن تھا نا, پھر 6 کو, اور اس سے پہلے 2 تاریخ کو مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ ہے. جی سر بالکل, وہ ملتوی کیا گیا ہے کہ ان کو ایک جیسے وہ ہوتا ہے نا, وہ کوئی ایک آپ یوں کہہ لیں کہ ڈر کی فضا یا کوئی ایسا خوف و خطر, حالانکہ وہ شخص بلا خوف و خطر کھیلنے والا ہے, اور ایسی کوئی بات نہیں ہے اس میں. اس کیس میں ایسا کچھ رکھا ہی نہیں ہے نا. تو انہوں نے جسٹ ایک رکھا ہوا ہے کہ یہ نہ ہوا تو یہ کر دیں گے, پاسبل ہے ایسا ان کے دماغ میں. گورنمنٹ جو چاہے تو اندر رکھ سکتی ہے اور 1 سال بھی رکھ سکتی ہے. جی وہ بس وہی چیز ہے. اور اس یہ جو ایکسٹرنل پریشرز ہیں اس وقت جی پریشر ہے, اس کے علاوہ اس کیس میں کچھ نہیں. کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ جو ایک تو محفوظ فیصلہ, اس کے بعد جو 2 جنوری کو مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ ہے, اور 6 جنوری کو 190 ملین پاؤنڈ کا کیس کا فیصلہ انہوں نے پوسٹ پون کر کے اس کو کہا. میں جج صاحب نے کہا جی میں ابھی فیصلہ لکھ رہا ہوں, جبکہ 18 تاریخ کو انہوں نے اعلان کیا تھا کہ جی فیصلہ محفوظ ہو گیا. محفوظ تو لکھا وہی ہوتا ہے کہ ویسے ہی ہو جاتا ہے. یہ آپ ذرا ایکسپلین کر دیجئے. ہماری پاک سرزمین جو ہے, اس پہ جو مقدمات ہیں وہ سیاسی استعمال کے طور پہ بنائے جاتے ہیں, ان کا سیاسی استعمال کیا جاتا ہے, پولیٹیکل انجینئرنگ کی جاتی ہے. اور 190 ملین والا جو مقدمہ ہے اس کو بھی سیاسی دباؤ کے طور پہ آج اس کو ملتوی کیا گیا, اور اس کو اسی دباؤ کے تناظر میں پی ٹی آئی کے اوپر اس کو استعمال کیا جا رہا ہے. اور ہماری پاک سرزمین پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو بھی محفوظ فیصلہ ہوتا ہے وہ اکثر غیر محفوظ اس لیے ہوتا ہے کہ اس میں کہیں اور سے ججمنٹ میں آنا ہوتا ہے. صرف جج صاحب کا یہ کام ہوتا ہے کہ آپ نے کورٹ میں بیٹھ کے یہ اناؤنس کرنا ہے کہ اتنے سال سزا ہو گئی ہے. اس میں جو بھی سزا دیتے ہیں جج صاحب اس عدالت کے, یہ فیصلہ انہوں نے خود نہیں اس کو ڈرافٹ کرنا, یہ کہیں اور سے ڈرافٹ شدہ فیصلہ ان کو ملے گا, وہ صرف اناؤنس کریں گے. اور اس کو بطور جو ہے سیاسی دباؤ استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ جو ہے ہم جو بھی ان کی مذاکرات چل رہے ہیں اس حوالے سے جو ہے اس کو ایک پریشر کے طور پہ استعمال کیا جائے. اور دوسرا اس کا ایک اور پہلو یہ ہے کیونکہ اس میں جو سنٹنس آئے گی اس میں یہ سنٹنس جو ہے وہ مینٹین نہیں رہ سکتی, کیونکہ یہ پیور پولیٹیکل ایک کیس تھا. اس کی میں کوئی ایسا وزن نہیں ہے اور نہ اس میں قانونی تقاضے جو ہے وہ پورے کیے گئے پورے ٹرائل میں, آپ دیکھ لیں. اس کے علاوہ اور جو پیسے ہیں وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پڑے ہیں, اور جو ڈیڈ تھی, وہ جو سیل ڈیڈ تھی, ابھی تک وہ بھی انہوں نے کہیں میرے خیال ہے ایگزیبٹ نہیں کروائی. اور اس کے علاوہ جو ان کے وٹنسز تھے ان میں اتنے بہت سارا کنٹرڈکشن ہے. یہ پیور سیاسی کیس تھا اور اس کا سیاسی حل نکلنا ہے, اور سیاسی طور پہ ہی اس کا فیصلہ بھی سنایا جائے گا کہ کیا سوٹ کرتا ہے جو اس وقت مقتدرہ ہے, اس کو کیا سوٹ کرتا ہے کہ عمران خان کو 4 سال سزا دینی ہے, 7 سال دینی ہے, یا میکسیمم 14 سال ہے. اس ساری جیمکس میں سے عوام کہاں گئے؟ دیکھیں عوام جو ہے اس کا بھی کوئی کہیں مجھے نظر نہیں آ رہا رول. اور دوسری بات ہے کہ جیورسپروڈنس جو ہے, جو قانون ہے, وہ بھی مجھے کہیں نہیں نظر آ رہا. پالیسی کے مطابق جو ہے وہ فیصلے ہو رہے ہیں, نہ کہ کسی قانون کے مطابق فیصلے ہو رہے ہیں. صرف پالیسی میٹر کرتی ہے. آپ نے جب کسی کو اندر رکھنا ہو تو بھونڈے بھونڈے مقدمات جو ہیں, 2 نمبر قسم کے مقدمات جو ہیں, ان کے اوپر سزائیں ہوتی ہیں. یہ انفارچونیٹ نہیں ہے کہ اس وقت یورپی یونین, امریکن کانگریس, امریکن سینٹ, اور اس کے بعد جناب تمام دنیا جو ہے ہمارے ان فیصلوں کے اوپر, ہماری اس عدلیہ کے اوپر اور ہیومن رائٹس کی جو ہماری وائلیشن ہے اس کے اوپر کرٹیسائز کر رہے ہیں. پوری دنیا میں ہم پہ پریشر ہے, اور پوری دنیا ہم پہ آواز اٹھا رہی ہے
کہ پاکستان میں جو ہے انسانی حقوق کی پامالی جو ہے وہ جاری ہے، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جاری ہے، اور یہاں پہ سیاسی مقدمات بنائے جا رہے ہیں، اور پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ہر جگہ بات ہو رہی ہے، پوری دنیا میں بات ہو رہی ہے، انٹرنیشنل میڈیا پہ بات ہو رہی ہے، ہیومن رائٹس کمیٹی کی جو ہے یو این او کی، اس میں بات ہو رہی ہے کہ ان کے جو ان کو نہ فیئر ٹرائل مل رہا ہے، نہ ان کے جو بنیادی حق ہیں دفاع کے وہ بھی ان کو نہیں دیے جا رہے۔ رائٹ، ٹھیک آ گیا آپ کا جی۔ شیخ صاحب مجھے یہ بتائیے کہ کیا عمران خان کی رہائی جلد ممکن آپ کو نظر آ رہی ہے؟ اگر آپ اس کو اس کے ساتھ جوڑ لیجئے اس کوشچن کے ساتھ کہ یہ جو 6 جنوری کو انہوں نے کہا کہ جی فیصلہ آئے گا، اب اگر آگے ظاہر ہے کہ فیصلہ اگر سزا ہونی تو ہو جائے، ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ آپ فیصلہ بدلیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ایز اے پریشر 6 تاریخ رکھی گئی ہے تو جو شخص جیل میں بیٹھا ہوا ہے وہ 6 کا یا آج کا فیصلہ آ جاتا ہے یا اس کو آپ 6 تاریخ کو 6 جنوری 2025 کو سنائیں، کیا وہ اس کا پریشر لے گا؟ سر یہ ایک پریڈکشن ہے میری کہ مجھے نہیں لگتا کہ اس کیس کے اندر عمران خان کو کنوکٹ کیا جا سکتا ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان جو پچھلے اتنے عرصے سے جیل میں اور کوئی ڈیل بھی نہیں کر رہا، وہ ان چیزوں سے کوئی ڈر جائے گا یا گھبرا جائے گا، اور وہ مطلب یہ پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس لیول کا لیڈر جیل بھی کاٹ رہا ہے اور بڑے دلیری سے کاٹ رہا ہے، نہ وہ کسی جگہ پہ کمپرومائز کرنے کو تیار ہے، نہ کہیں ملک سے باہر بھاگنے کو تیار ہے، نہ اپنی عوام کو چھوڑ کے جانے کو تیار ہے، تو ہی از ویری کلیئر وٹ ہی از ٹاکنگ اباؤٹ۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ خان صاحب کسی بھی طرح اس چیز کے اندر، اس بہکاوے کے اندر آ جائیں گے یا اس ڈراوے کے اندر آ جائیں گے۔ آئی ڈونٹ سی دیٹ، مجھے نہیں لگ رہا، اور مجھے لگتا ہے کہ حکومت جو ہے جس قسم کے یہ ہتھ کنڈے کر رہی ہے، حکومت چاہتی ہے کہ بھی خان صاحب کو اندر رکھیں، وہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب باہر آ کے ہمارے لیے اور پرابلمز کریٹ کر دیں گے۔ یہ حکومت اتنی پاورفل ہے کہ مطلب کسی لیڈر جی سر، حکومت جو بھی ہوتی ہے چاہے کمزور سے کمزور ہو، کم از کم وہ اندر رکھنا چاہے نا اپوزیشن کو، تو وہ کر سکتے ہیں۔ کوئی نہ کوئی، آپ نے دیکھا خان صاحب کے خلاف اتنے مقدمات بنے ہوئے ہیں، یہ ختم ہوگا کوئی اور اٹھا لیں گے، وہ ختم ہوگا۔ ان کے وزراء تو کہتے ہیں جی ہمارا رول کوئی نہیں ہے، ہائیبریڈ گورنمنٹ ہے ہماری۔ نہیں ایسا نہیں ہے سر، دیکھیے جو کام یہ خود کر رہے ہیں نا، اس کی لائبلٹی بھی ان کو لینی پڑے گی۔ ایسا ہو نہیں سکتا نا کہ آپ کہیں کہ جی میں کر بھی رہا ہوں اور میں نہیں کر رہا، یہ تو بڑا آسان طریقہ ہے نا، دوسرے کے اوپر بلیم شفٹنگ ڈال دینا۔ اور کر رہے ہو نا، پروٹوکول لے رہے ہو سر سب کچھ کر رہے ہیں، اپنی تنخواہیں بڑھا رہے ہیں، پروٹوکول لے رہے ہیں، الحمدللہ ہر ماہ باہر کے انٹرنیشنل دورے کر رہے ہیں، تو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ وہ جو اپنی مرضی کا کانٹریکٹ کر رہے ہیں۔ اچھا وہ پھر کسی کو نہیں، پھر وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ملنے کے لیے ملاقاتیں کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم ان سے کال ریسیو کر لیں۔ جی تو بس وہ مطلب دیکھیں سب کچھ تو حکومت کر رہی ہے، اور یہ آخر میں آ کے کہیں نہیں جی ادھر ہم بے بس ہیں، ادھر ہم کچھ نہیں کر رہے، تو سر اب عوام اس بہکاوے میں نہیں آنے والی، یہ بات بڑی کلیئر ہے۔ یہ آپ ایکشن لے رہے ہیں، یو ہیو ٹو ٹیک دی لائبلٹی۔ مجھے ایک اور بات سوال کا جواب دے دیجیے، یہ جو سول نافرمانی کی جو دھمکی، میں دھمکی کہوں گا، پالیٹکس میں ہوتا ہے، پولیٹیکل پریشرز بھی ہوتے ہیں، جو عمران خان نے دی تھی، کیا یہ ایک وہ ریزن ہے کہ جس کی وجہ سے حکومت مذاکرات پر مجبور ہوئی؟ پولیٹیکل میرا خیال ہے کہ جی جو انہوں نے عمران خان نے ایک تھریٹ کیا تھا کہ میں اپنے جو پاکستانی باہر رہتے ہیں میں ان کو کہوں گا کہ وہ پھر پاکستان کے اندر ریمیٹنس اس طرح نہ ہم بھیجیں۔ اپنے ویورز کو بتا دیں کہ جو سول نافرمانی پاکستان بننے سے پہلے ہوئی تھی، اب کی سول نافرمانی ڈیفرنٹ ہے، بالکل ایسے حالات ماڈل اور واقعات اور ہیں۔ جی وہ ریشمی رومال وغیرہ جو طریقے تھی وہ اور تھی، لیکن اب جو ہے پاکستان جس حالات کا، معاشی حالات کا، بدترین حالات کا شکار ہے، تو اس میں جو ہمارے اوورسیز ہیں آل اوور دا ورلڈ، وہ ہماری ان کی جو بھیجے ترسیلات ہیں جسے ہم ریمیٹنس کہتے ہیں، وہ ہماری بیک بون ہے ہماری اکانومی کی، تو یہ میرے خیال میں دھمکی وہ تھی۔ جی سر، یہ مطلب بہت بڑی ریمیٹنس ہے نا، 40 ارب ڈالر ہماری بہت بڑی ریمیٹنس ہے، ہماری ایکسپورٹ بھی اتنی نہیں ہے جتنی ہماری ریمیٹنس ہے، تو اس کی وجہ سے حکومت مجبور ہوئی تھی۔ تو حکومت کو ظاہر ہے یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر یہ ختم ہو جاتا ہے، باہر کے ایسے لوگ ہیں جو ادھر پاکستان کے اندر کاروبار میں انویسٹ کر رہے ہیں اور بہت بڑے بڑے اچھے کاروبار میں انویسٹ کر رہے ہیں۔ جی ہاں، مجھے پتا ہے کہ اب یہاں پہ گھر بھی لیتے ہیں، یہاں جی پر آ کر سر بزنس میں بہت ہیوج انویسٹمنٹس ہیں، لگاتے ہیں، تو اگر وہ نہیں کریں گے آ کے تو پھر آپ کے ملک کے اندر بے روزگاری اور بڑھ جائے گی آگے۔ ان کی اس انویسٹمنٹ جو یہاں وہاں رہتے ہوئے یہاں کرتے ہیں، اس کی سیکیورٹی کوئی نہیں ہے، ان کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، کوئی ان کو کارڈ دیں، کوئی ایئرپورٹ کے اوپر کوئی عزت دیں، کوئی ریسپیکٹ دیں، کچھ نہیں ہے ایسا۔ ویسے بھی ان کے پلاٹوں پہ بھی قبضے ہوتے ہیں، ان کی بلڈنگوں پہ ایسا قبضے ہی ہے، ہوتے ہیں، ان کے ایسا ہی ہے، فراڈ بالکل ہوتے ہیں ان کے ساتھ، بالکل لیکن ایسا۔ گورنمنٹ آج تک ان کو کوئی بھی گورنمنٹ جو ہے پروٹیکشن نہیں دے سکی۔ میاں صاحب، جی کیا خان کی رہائی جلدی ممکن ہے؟ آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ اور کیا سول
नाफरमानी की धमकी की वजह से हुकूमत मुज़ाकरात पर मजबूर हुई या फिर ये इंटरनेशनल प्रेशर था? मैं गुजारिश करूंगा दोनों चीज़ें इसमें हैं, इंटरनेशनल प्रेशर भी है और अभी कल एक नून लीग की बड़े अहम रहनुमा जनाब मियां जवेद लतीफ़ साहब का बयान देख रहा था मैं, वो फरमा रहे थे कि हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते, अहम फैसले, मुल्क के अहम फैसले हम अपनी मर्जी से नहीं कर पा रहे, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और इंटरनेशनल प्रेशर का उन्होंने जिक्र, और उन्होंने क्या करना है, वो खुद तो हार गया है। अब वो ये अपनी जमात देखना- की हैसियत से अपनी देखें- हुकूमत की सर, देखो, अपनी बात हुकूमत ये क्या है मियां साहब, हमारे जो टेट्रा फेस कह लूंगा मैं, 2 चेहरे भी नहीं 3 चेहरे हैं। जी जी ये जब जीतते हैं इनकी जुबान और होती है, ऑपोजिशन में और होती है, और जब ये हारते हैं फिर और होती है। राना सनाउल्लाह को देख लें, जब हारे थे वो इलेक्शन अभी, उन्होंने कहा जी मैं कोई ओहदा नहीं लूंगा, कुछ नहीं लूंगा, पर बड़ी डेमोक्रेट वाली बातें, और अब जब वो बन गए तो उसके बाद आप देख लें ये सब जमातों के साथ आंखें ही है। बदल जाती हैं जी। तो ये इंटरनेशनल प्रेशर भी है और उसमें सबसे ज़्यादा जो है हिस्सा ओवरसीज़ पाकिस्तानी का है। जैसे वो बात कर रहे थे मेरे दोस्त कि जो वहाँ से हमारे ज़खायर आते हैं ज़र मुबादला के, वो अपने भेजते हैं, वो एक बहुत बड़ी रकम है, तो वो प्रेशर भी गवर्नमेंट को है। और दूसरा जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो यहाँ पे वो हो रही है, कवानीन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, वायलेशन हो रही है बुनियादी इंसानी हकूक की, तो उस हवाले से ये दोनों चीज़ें जो है मैं समझता हूँ कि हैं। राइट हल साहब, तो आपका क्या सियासी वजदान क्या कहता है? देखिए काशिफ यही साहब, जल्दी ये मुमकिन है? जो रेमिटेंस वाला मामला है ना, जी जी, पहले ही कोई नहीं इस मुल्क में रेमिटेंस भेज रहा, ना इस मुल्क के ऐसे हालात है कि आप जो है वहाँ से कसीर रकम भेज के यहाँ पे प्लाट लें और उसको इतना डी वैल्यू कर दें कि आपको नुकसान में हो जाए, या फिर कब्जा हो जाए। हाँ, कब्जा भी हो जाता है, सारा कुछ हो बहुत जाता है। बहुत ओवरसीज के साथ मेरा बहुत इंटरेस्ट यहाँ तो मेरा ख्याल ओवरसीज जो है ना बेचारे, वो मजबूरी में अपने घर वालों को भेजते हैं पैसे, और वो किसी सिविल नाफरमानी की तारीख में नहीं जाएंगे, वो भेजते रहेंगे क्योंकि वो जरूरी उनके घर वालों के लिए। सर वो सरकारी चैनल से नहीं भेजेंगे, वो हुंडी कर देंगे, जैसे भी भेजे, वो इतनी कोई रकम नहीं घर तो वालों सर को वो जो भेजते रेमिटेंस हैं। नहीं ना होगी फिर। असल मसला जो है, मसला ये है कि ये मुल्क में मईशत जो है उस आपने तवील मुद्दती बुनियाद पे अपनी ऐसी कोई आप इस माशी इस्लाहत करनी Long-term है policies कोई जिससे नहीं। इन्वेस्टर भी आए, जिससे जो है आपको इमदाद भी मिले बैरूनी, और आप जो है अपने पाँव पे खड़े हो सके। नहीं गुलाम आबाद साहब, मुझे सॉरी टू इंटरप्ट यू, मुझे बताइए कि ब्यूरोक्रेसी की इतनी, मेरे ख्याल में जितनी करप्ट ब्यूरोक्रेसी पाकिस्तान की है, उसके बाद सिस्टम के लैप्सेस, उसके बाद महंगी बिजली, महंगी गैस, नापैद, और जो मिलती भी नहीं है, उसमें हमारे यहाँ पे मेरे ख्याल में दीवाने की ख्वाब ही है कि कोई इन्वेस्टमेंट करने यहाँ आएगा, हमारा इन्वेस्टर तो बाहर चला गया। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, इन्वेस्टर यहाँ पे आता ही कोई नहीं है। और आपको याद होगा जब पीडीएम की पहली हुकूमत आई थी, मियां शहबाज शरीफ जो है उस वक्त भी वजीर आजम थे, तो उस वक्त एक कमेटी मुरतब हुई जिसने अपनी सिफारिशात जो है, एक कफायत शारी कमेटी बनी जिसने अपनी सिफारिशात मुरतब की कि अब नया जो भी बजट बनाया जाएगा उसमें इसकी सिफारिशात जो है उनको मद्देनजर रखा जाएगा और उनके मुताबिक जो है हम इसको बजट को लाएंगे। लेकिन आप इस बजट में उस सिफारिशात को बिल्कुल इग्नोर किया गया है। हम कफायत शारी पॉलिसी को बिल्कुल नहीं अपना रहे। जब तक हम कफायत शारी पॉलिसी को नहीं अपनाएंगे और अपने खराजात जो है और प्रोटोकॉल कल्चर जो है, शारी से मामला पाकिस्तानी जो इकोनॉमी है उसका आगे निकल चुका है। कफायत शारी तो बहुत लेकिन काशिफ साहब वो भी आप देख लें कि 17.4 अरब जो है वो खर्चा होता है सालाना, ये सिर्फ इनके प्रोटोकॉल कल्चर में और इनके जो शाह खर्ची है उसमें। और जहां तक देखिए सबसे जो अहम बात है, जो असल एक ही बात है हम बार बार हमेशा करते हैं कि आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाएं और तब जो है इन्वेस्टर भी इस मुल्क में आएगा, अपनी पॉलिसियां भी आप बेहतर कर सके। अभी तो आप देखिए आप एक जगह से दूसरी जगह जो है वो आप अद्वियात नहीं पहुंचा सकते। आप अपने ऐसे ही मुल्क की परेशान सूरत हो हाल में। रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि हमारा जो स्टॉक एक्सचेंज है वो तो इतना ऊपर चला गया, वो तो उसको इकोनॉमी कह रहे हैं। देखिए ये मुआशी जादूगर मैं इनको कहता हूँ, ये मुआशी जादूगर है, कभी ऊपर ले जाते हैं कभी नीचे ले जाते हैं। मुआशत तब बेहतर होगी जब आम आदमी जो है
دو وقت کی روٹی کھائے گا. اس وقت بیچارہ عام آدمی, غریب آدمی جو ہے 2 وقت کی روٹی کے لیے ترس رہا ہے, اور آپ کہتے ہیں اسٹاک ایکسچینج اوپر چلی گئی ہے. یہ معاشی جادوگر ہے, یہ سیاسی جادوگر ہے, اور یہ پلانٹڈ لوگ ہیں. ان کا یہ پلانٹڈ لوگ ہیں, یہ صرف جو ہے مفاد پرستوں کا ایک ٹولہ ہے جو اس ملک پہ مسلط ہے, اور یہ اس عوام کے ساتھ ان کا کوئی رابطہ واسطہ نہیں ہے. آپ پارلیمنٹ میں جا کے دیکھ لیں, اسٹیبلشمنٹ کو چھوڑ دیں, وہاں جا کے دیکھ لیں, آپ کو کہیں بھی عوام کے ساتھ پارلیمنٹیرین کا رابطہ ہی نہیں نظر آتا, نہ ان کا احساس ہے. یہ صرف جو ہے مفاد پرست ہے, اور اپنے مفاد کے لیے سیاست کرتے ہیں, اور عوام جو ہے اس کا کوئی پرسان حال نہیں اس ملک میں. رائٹ. شیخ صاحب, ہاؤ ڈو یو سی, ہمارے پہ 4 کمپنیوں پہ ہمارے آپ کو پتہ پابندی لگی, میزائل ٹیکنالوجی کی, ظاہر ہے کہ پیٹ میں درد تو اٹھ رہے ہیں وہاں پہ. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایران, آلموسٹ ایران تک تو اسرائیل پہنچ گیا, لبنان کو اڑا دیا انہوں نے, شام کے بھی ٹکڑے ہونے جا رہے ہیں جو بظاہر نظر آ رہا ہے جو گریٹر ایجنڈا تھا. اس کے بعد پاکستان تو میرے خیال میں اللہ تعالیٰ اس کو قائم رکھے, لیکن ہم ان سیف ہو گئے. ایسے میں جو امریکہ کی طرف سے پابندیاں آ رہی ہیں, تو آپ نہیں سمجھتے کہ جب یہ غزہ کا معاملہ شروع ہوا تھا اور ہماری خارجہ پالیسی ناکام تھی, ہم نے اس کو اسٹرانگلی کنڈیم نہیں کیا. ہم نے سو مچ سو کہ اس حکومت نے شہباز شریف صاحب کی مجرمانہ غفلت جو ہے وہ اپنائی, اور پھر یہاں پہ آپ نے لوگوں کا ریئیکشن بھی نہیں آنے دیا, جلوس بھی نہیں نکالنے دیے پروٹیسٹ میں مسلم امہ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو پابندیاں شروع کر دی ہیں, یہ کیا مطلب ہم کوئی ڈیپ واٹر میں آ گئے ہیں اس وقت؟ جی کاشف بھائی, آپ نے بہت اچھا کوسچن کیا. یہ فورن پالیسی سے ریلیٹڈ ہے, اور اس کے اندر آپ اگر ریسرچ میں, کیونکہ اس کے اوپر بہت ریسرچ ہو رہی ہے اور کیس سٹڈیز ہو رہی ہیں, آپ یہ دیکھیے ایسے جب مواقع آتے ہیں یا تو قومیں بن جاتی ہیں یا بگڑ جاتی ہیں. اب اس وقت پابندی جو کی گئی ہے وہ تو میزائل پروگرام پہ کی گئی ہے, اور پابندیاں وہ کہہ رہے ہیں مزید بھی ہم پاکستان پہ پابندیاں لگائیں گے. لیکن دوسری طرف آپ نے اپنے ہی کوسچن کے اندر آپ نے بہت اچھا ہنٹ دیا ہے کہ گریٹر اسرائیل بھی انہوں نے بنانا ہے. وہ کچھ ٹکڑے کر رہے ہیں کچھ ممالک کے, کچھ چیزوں کو آگے لے کے چل رہے ہیں. اب نظر یہ آ رہا ہے کہ ٹرمپ کی کوشش یہ ہے کہ اسرائیل کو اگر اس نے سیف رکھنا ہے اور گریٹر اسرائیل کی طرف جانا ہے, تو انہوں نے ایران کے اوپر سختی کرنی ہے. ایران کے بعد پاکستان رہ جاتا ہے, اس کے بعد تو اور کوئی کنٹری ہے نہیں ان بٹوین, اور پاکستان واحد اسلامی ملک ہے جس کے بعد ایٹم بم ہے. پاکستان کے پاس یہ ٹائم ہوگا کہ پاکستان ڈیسائیڈ کرے کہ اس نے کس سائیڈ پہ جانا ہے. پاکستان کے پاس ٹائم ہوگا اپنی اکانومی کو دیکھے, پاکستان کے پاس ٹائم ہوگا اپنے فیوچر کو دیکھے کہ ہم نے کس طرف جانا ہے. اگر تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہم مقابلہ کر سکتے ہیں امریکہ کا, پھر تو ہمیں ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھنا پڑتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ جو ہمارے مسند اقتدار پہ جن کو بٹھایا گیا ہے, جو ظاہر ہے کہ لیڈران جو ہوتے ہیں, حکمران جو ہوتے ہیں, وہ ظاہر ہے ان کا ویژن بھی چلتا ہے, تو یہ ان میں اتنی کریج ہے, اتنی کیپیبلٹی ہے کہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں, آپ تو انٹرنیشنل باتیں کر رہے ہیں, یہ تو جو ہے یہ کر سکیں گے؟ سر شاید یہ اس وقت موجود ہی نہ ہو. موجود ہی ٹیک مائی ورڈز. میاں صاحب مختصر جواب. جی صورتحال جو ہے خطرناک ہے. جی انتہائی گمبھیر صورتحال ہے سر, اور ایک ہے لا آف کاز اینڈ ایفیکٹ. جیسا کہ میرے دوست فرما رہے تھے, آپ یا تو اس وقت میں بہت اوپر چلے جاتے ہیں یا تباہ ہو جاتے ہیں, یا تباہ ہو جاتے ہیں. تو میں بڑا پر امید ہوں, میں مایوس نہیں ہوں. اللہ کے فضل و کرم سے ہماری عظیم قوم انشاءاللہ, اور ہمارے نو ڈاؤٹ کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں پولیٹیشین میں, سیاستدانوں کے اندر بہت ساری کمیاں کوتاہیاں ہیں اور بہت ساری خوبیاں بھی ہیں. ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کے اندر بھی بہت ساری خوبیاں ہیں, اور وہ ملکی دفاع کے حوالے سے کسی کو میلی آنکھ نہیں دیکھنے دیں گے. اور یہ سارے مل بیٹھ کے, میں ایک بات آپ کو مطلب میں انٹیک دینا چاہ رہا ہوں. جی جی دیکھیں جو جیو پولیٹیکلی حالات ہیں وہ خطرناک ہیں. ایران کے ساتھ ہمارا بارڈر لگتا ہے, کابل ہمارے ساتھ جو ہے وہ ہم اسے دشمنی کہیں جو اس کے حالات ہیں. ہماری اس ایسٹرن جو بارڈر ہے ہمارا وہ ٹوٹل ان سیف ہے, ازلی دشمن ہے اس کے ساتھ. اور ایران کے ساتھ ہمارا بارڈر ہے, اور ایران کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات کبھی بہت آئیڈیل نہیں رہے ہیں. سر اور خدا نخواستہ وہ ایران میں تو انہوں نے تنگ کرنا ہی, ابھی تو ان کی وہ بات کر رہے ہیں نا جی اس کے اوپر میں گزارش لگانے کی. جی سر میں گزارش کرتا ہوں, جب ایک بھرپور عوامی مینڈیٹ والی حکومت ہوگی, حکمران ہوں گے, تو کسی کی ضرورت نہیں کہ وہ میلیات سے. آپ کا مطلب ہے کہ ایسی حکومت ہو کہ جو خدا نخواستہ ایسی سچویشن آئے
تو افواج پاکستان اور حکومت کے ساتھ پیچھے کھڑی ہو. اب کی جو کون؟ عوام کی پوزیشن ہے وہ جی کیا ہے؟ جی اس وقت تو عوام کو تقسیم کر دیا گیا نا، تقسیم در تقسیم کر دیا گیا ہے، اور اس قدر عوام تقسیم ہے کہ مطلب اتنی زیادہ وہ ان کی سیاسی جو مخالفت ہے وہ آپ ذاتی نہیں سمجھتے دشمنیوں میں. جی جی کہ شریف فیملی نے اور زرداری فیملی نے اپنے مفادات، سیاسی اور مالی مفادات کے لیے افواج پاکستان کے سامنے قوم کو کھڑا کر دیا؟ جی میں اگر آپ کی اجازت سے عذرا تفنن گزارش کرتا ہوں کہ ہمارا ڈسٹرکٹ ویاڑی جو ہے وہاں پہ جو میرا بیسک گاؤں ہے 1926 میں کولونائزیشن ہوئی، گاؤں بنا 1926 میں. 1926 میں. تو 1926 میں وہاں پہ جو لوکل کمیونٹی تھی وہ اتنے ویل اویئر نہیں تھے. وہاں پہ جو رقبے الاٹ ہوئے وہ آلموسٹ پنڈی والے لوگ ہیں، پنڈی کے لوگوں کو الاٹ ہوئے. تو پنڈی میں سے کوئی بٹ آیا ہمارے گاؤں میں، کوئی جٹ آیا، عباسی ہیں وہاں پہ، ملک آیا، وان فیملیاں ہیں. تو جس کا بھی رنگ گورا چٹا ہوتا تھا اس کو خان کہتے تھے. وہاں پہ خان کے لقب سے نوازا جاتا تھا، خان کے القاب سے ملک پکارا. میں ملک بھی تو بڑی کاسٹ جی جی کاسٹ بڑی. میں گزارش کر رہا ہوں ان کی سادگی کی، وہ بھولا پن کی. میرے پنڈ کے جو بھولے لوگ تھے، سادہ لوگ تھے، یعنی سفید چمڑی کا جو بھی شخص آیا اسے انہوں نے خان کے نام سے پکارا. تو ایک دن خان صاحب تشریف لائے ہوئے تھے، ایک بزرگ تھے، وہ اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے، مثال فرما آگے، کافی پرانی بات ہے. نامدار نام تھا، نامہ نامہ اسے کہتے تھے. تو وہ مزارہ تھا. وہ خان صاحب رقبے پہ چہل قدمی کر رہے تھے. تو کوئی بات ایسی جو تھی مظاہرے کی ان کو اچھی نہیں لگی. خان صاحب کو جو رقبے کے مالک تھے، اصل مالک تھے، ان کو اچھی نہ لگی. وہ انہوں نے کوئی بات کی جو میں میڈیا پہ نہیں کہہ سکتا، یہاں پہ ٹی وی کے اوپر. تو انہوں نے غصہ کیا اس بات کا، خان صاحب کی بات کا. مظاہرے نے اس کے ہاتھ میں وہ چھڑی تھی، ڈانگ تھی، سوٹا تھا، مسلح پہ سوٹا. وہ سوٹا لے کے خان کے پیچھے بھاگ گیا. خان آگے آگے اس کو سانس چڑھا ہوا ہے. آگے پنڈ والے لوگ آگے، یار کیا ہوا؟ اس نے کہا جی یہ بات ہے. تو وہ خان صاحب کہتے اس کو، نامے کو، نامیا تو یارا تجھ کی مسلیاں مہر بڑائی چھوڑیا، شاید تمہارا مزارہ. یعنی وہ اس وقت کھانا، روٹی، لسی ان کو ملتی تھی. وہ جو نامدار تھا اس کے گھر میں، ساتھ ہی ہمارے ایک بستی ہے وہاں کے مسلی بڑے مشہور ہیں، مکھیانہ کی بستی کے. تو ہماری بدقسمتی یہ ہے جو مزارے ہیں وہ مالک بنے ہوئے ہیں، اور جو اصل حقدار ہیں، جو مالک ہیں، وہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ اشارہ سمجھ گئے ہوں گے اور ناظرین بھی اشارہ سمجھ گئے ہوں گے. میں پھر وہی بات گزارش کروں گا کہ اصل حقدار جو ہے بھرپور عوامی مینڈیٹ کے ساتھ جو حکومت ہوگی تو کسی کی بھی جرت نہیں، وہ امریکہ ہے، وہ اسرائیل ہے، وہ انڈیا ہے، وہ افغانستان ہے، یا ہمارے پڑوس میں اسلامی برادر، اسلامی ملک ایران ہے، کوئی بھی میلی نظروں سے نہیں دیکھ سکے گا. پاکستان کو مرز وجود آئے ہوئے 76 سال ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ تا قیامت یہ قائم و دائم رہے گا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ایسا ممکن نہیں ہے. میں نا امید نہیں ہوں. میں غلام عباس صاحب، فوجی عدالتوں سویلین کو سزاؤں پر یورپی یونین نے بہت سٹرونگ ریئیکشن دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی معاہدوں کی خلاف ورزی پر سخت تشویش ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ 2013 میں جو جی ایس پی پلس کا سٹیٹس پاکستان نے لیا تھا، اس وقت 27 معاہدوں کے اوپر ہم نے دستخط کیے تھے، اور وہ ظاہر ہے کہ ہم نے اپنی مرضی سے کیے تھے. تو اس کے بعد اس کی وائلیشن ہو رہی ہے، اور یہ کسی طور بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. آپ بتائیے کہ جی ایس پی پلس کا جو سٹیٹس ہے وہ ہمیں پورے جو یورپی یونین کے 27 ملکوں کی منڈیاں ہیں اس میں بڑے ٹیکس فری اور بڑی ہمارے بینیفٹس ہیں. ہماری پروڈکٹ کو وہ وہاں پہ جانے کا اجازت دیتا ہے، بینیفٹس دیتا ہے. تو اس کا سٹیٹس خطرے میں لگ رہا ہے آپ کو؟ کاشف صاحب، ہم نے ہمیشہ جو ہے سویلین کا ملٹری ٹرائل کی مذمت کی ہے، اور یورپین یونین ICCPR نے بھی بڑی شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ انسانی حقوق جو ہے وہ پامال ہو رہے ہیں، اور جو قیدی ہیں ان کو جو ان کے فنڈامنٹل رائٹ ہے، حق دفاع جو ہے وہ نہیں دیا جا رہا. دیکھیں ملٹری کورٹس میں فیئر ٹرائل جو ہے، ہمارا آئین جو ہے اس کا آرٹیکل 10A ہے، وہ کہتا ہے کہ ہر جو ملزم ہے اس کا یہ رائٹ ہے، اس کا بنیادی حق ہے کہ اس کو فیئر ٹرائل دیا جائے، اس کو فیئر ٹرائل اپرچونٹی دی جائے. لیکن جو ملٹری کورٹس ہوتی ہیں وہ اس میں فیئر ٹرائل اس لیے نہیں دیا جاتا کہ وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی. وہ ایک آرمی آفیسر ہوتے ہیں جو پریزائڈنگ آفیسر ہوتے ہیں ملٹری کورٹ کے، اور وہ ماتحت ہوتے ہیں آرمی چیف کے.
اس کے بعد جو اپیل ہے وہ بھی اسی ادارے کے پاس یا آرمی چیف کے پاس جانی ہوتی ہے جو انڈیپینڈنٹ آف جوڈیشری ہے کاشف صاحب. وہ پھر اس کا جو کنسپٹ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, جو سیپریشن آف پاور ہے اس کا کنسپٹ ختم ہو جاتا ہے, جو ایک تھرڈ پارٹی ڈیسیژنز ہوتا ہے. دیکھیں نو ون شوڈ بی جج آف ہز اون کاز. وہ یہ اس میں پروسیکیوشن جو ہے, کمپلیننٹ جو ہے وہ بھی ملٹری ہے, لیکن اگر جج بھی ملٹری ہوگی اور آرمی آفیسر جو ہے وہ پریزائڈنگ ہوگے تو یہ فیئر ٹرائل نہیں ہوگا, یہ قانون کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے, یہ انصاف کے ضابطے پورے نہیں ہوں گے. تو اس لیے جو ہے اس میں کوئی ایسی بدنیتی جو ہے, بہت سارے ایسے کیسز اس میں ہوتے ہیں جو کنوکشن جو ہے, حالانکہ اس میں ہائی کورٹ میں ریٹ لائی نہیں کرتی 199 میں, لیکن وہاں اس وقت اس کو ریورس کیا جاتا ہے کیونکہ اس میں فیئر ٹرائل نہیں دیا جاتا. رائٹ, آپ کا ٹیک اس میں جو ہے جو ان کی اپنے قانون ہے, ملٹری لاز ہے, اس کا پورا نہیں ہے, اس کو اس کے مطابق پروسیس نہیں کیا جاتا. شیخ صاحب مختصر جواب دے دیجئے. فوجی عدالتوں سے سویلین کو جو سزائیں ہوئی ہیں 9 مئی کے تناظر میں, اس پہ یورپی یونین کا بڑا سٹرونگ ریئیکشن ہے. ٹائم بالکل ختم ہو گیا. سر یورپ کے اندر بالکل جی ایس پی پلس اگر خطرے میں پڑ جاتا ہے, جو تھوڑی بہت ہماری ایکسپورٹس ہیں وہ بھی بند ہو جائیں گی. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس بہت فرق پڑ جائے گا جی ایس ٹی پلس, پھر ہم بہت مہنگے ہو جائیں گے اور ہم کمپٹیشن سے آؤٹ ہو جائیں گے. اور جہاں تک ملٹری کورٹس میں سیولین کا ٹرائل ہے نہیں ہونا چاہیے, لیکن سیولین اگر ٹرائل ہو رہا ہے اس کے بعد ان کو یہ چانس ملتا ہے کہ وہ پاکستان کی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں. جی میں مختصر جواب دیجئے. جی پی ایس جو ہے سر 2014 سے اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. 13-14 سے جی 2013-14 سے ہم اس پہ کام کر رہے ہیں, اور تقریباً $9.5 بلین کا جو ہے ہم بزنس کرتے ہیں یورپی یونین کے ساتھ پر ایئر. جی $9.5 بلین کا ہم یورپی یونین کے ساتھ بزنس کرتے ہیں, جو پاکستان سے برآمدات جاتی ہیں ہماری. اگر یہ خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک, اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ ہماری جو ٹوٹل ایکسپورٹ ہے اس کا 25% بنتا ہے. اور ہماری جو یہ ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے, اس کے جو پروڈکٹس ہیں, اس کا ہمیں پاکستان کو جو تقریباً $2 بلین سالانہ کا نقصان کا اندیشہ ہے, اور یہ ہمیں محتاط ہونا چاہیے. اور رول آف لا کی بات آ گئی, اینڈ پہ وہی بات ہے, بنیادی انسانی حقوق کی جو ہے نا وائلیشن نہیں کرنی چاہیے. جی ایس پی پلس کا سٹیٹس خطرے میں پڑ سکتا ہے. جی بالکل جی ایس پی پلس کا سٹیٹس خطرے میں ہے, اور ارباب اختیار کو حکمران سوچنا چاہیے. تھینک یو ویری مچ آپ تینوں دوستوں کا بہت شکریہ. ویورز آپ دیکھ رہے تھے آخر کب تک. آج ہم نے بات کی کہ لب لباب یہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی, جس میں خاص طور کے اوپر جو ٹرمپ انتظامیہ کا بری سسٹم ہے, وہ بھی ظاہر ہے کہ ابھی اس وقت وہ بھی ایکٹیو ہوا ہے. اس کے بعد ایران کی اور شام کی صورتحال بہت خطرناک ہے, اور اس کے علاوہ جو ہمارے بے چینی ہے بے حسی حکمرانوں کی اور عوام میں جو احساس محرومی ہے, اس کے ساتھ ساتھ یہ جو انٹرنیشنل جو یورپی یونین نے کل کہا ہے وہ میرے خیال میں بہت ہمارے لیے الارمنگ ہے. اس پہ گورنمنٹ کو فوری طور کے اوپر سوچنا پڑے گا, مقتدر حلقوں کو بھی سوچنا پڑے گا, کیونکہ ہماری جو چھوٹی بہت ایکسپورٹس ہیں, اور 27 ملکوں کی ابھی تو 2 ملک اور انہوں نے ڈال دیے اس میں یورپی یونین میں, تو 27 یا 29 ملکوں میں ہماری پروڈکٹ کی جو رسائی ہے وہ خطرے میں پڑ سکتی ہے. اور اس اتنے برے معاشی حالات کے بعد ہم میرے خیال میں یہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں. یوگوسلاویہ کو بھی یاد رکھنا چاہیے اور ممالک کو بھی یاد رکھنا چاہیے, کیونکہ مغرب ہمارا دوست نہیں ہے, لیکن ہم انہیں خود دشمن نہ بنائیں تو یہ ہمارے پاکستان کی سلامتی کے لیے بہت اچھا ہوگا. ہمیں سب کو سوچنا پڑے گا. آپ کا فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.